لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سال 15 لاکھ سے زیادہ بندگان توحید فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ جمعہ کی صبح فجر کی نماز کے ادائیگی کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے خوش نصیب اللہ کے مہمان خیموں کے شہر مینا میں جمع ہو جائیں گے۔ خیموں کے شہر مینا میں اللہ کے مہمانوں کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مینا میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ حرمین کے ائمہ کے علاوہ دنیا بھر کے ائمہ اور علماء نے اپنے حالیہ خطبات میں کہا ہے کہ حج اللہ تعالیٰ سے رغبت کا ایک سنہری موقع ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ مناسک حج انجام دیے جائیں۔ عازمین حج کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ عازمین آج حج کی پابندیوں میں بندھ گئے۔ ظہر کی نماز سے پہلے عازمین حج مینا پہنچیں گے، جہاں وہ مغرب اور عصر اور مغرب اور ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے، یعنی کہ مینا پہنچیں گے جہاں وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، عصر اور مغرب اور عشاء کے علاوہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کریں گے۔ مینا میں قیام کے دوران عازمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادتوں میں مصروف رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عازمین میدان عرفات کی طرف کوچ کریں گے، جہاں مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ عرفات کے میدان سے عازمین مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے اور رات بھر کے لیے میدان میں قیام کریں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی اور پھر دوسرے دن جمرات پہنچیں گے، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ عازمین کی آمد سے پہلے ہی مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، مسجد نمرہ کی مکمل صفائی کی جا چکی ہے اور کئی ٹیمیں صفائی میں مصروف رہیں۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی قیادت میں عازمین کی سہولت کے لیے ممکنہ انتظامات کیے گئے۔ مختلف محکمہ جات کے سینکڑوں ملازمین کو عازمین کی خدمت کے لیے تعینات کیا گیا۔ مقامات مقدسہ کے پاس عارضی ہاسپٹلز بھی قائم کیے گئے۔ مکہ مکرمہ سے مینا روانگی کے دوران روح پرور مناظر دیکھے گئے۔